السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل له عینین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ البلد، آیات مقدسہ 5 تا 11 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے اس مقدس شہر مکہ مکرمہ اور مکہ معظمہ کی قسم اٹھائی اور یہ ثابت کر دیا، یہ واضح ارشاد فرما دیا کہ اس شہر یہ مقدس شہر ہے، یہاں کوئی کفر اور شرک کا نظام نہیں چلے گا، ظلم کا نظام نہیں چلے گا، غلامی کا نظام نہیں چلے گا۔ یہاں اگر کوئی نظام چلے گا تو وہ اللہ کا نظام ہے، وہ فلسفہ توحید کی بالادستی ہے۔ اور آج یہ مافیا، ظالم مافیا ابو جہل اور اس کی اشرافیہ جو غالب ہے، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہوگی۔ اور ختم کیسے ہوگی؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دیں گے کہ اسی مکہ معظمہ کو فتح کریں، اور پھر یہ جتنی بھی بڑے ظالم متکبرین ہیں یہ سب خاک میں مل جائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آج کے درس میں، ایحسب، کیا یہ گمان کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، ان یقدر علیہ احد، کہ اس پر بس کسی کا نہیں چلے گا۔ یہ جو اس کی زیادتیاں ہیں یہ قائم رہیں گی، اور یہ ظالم طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اور اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ یہ بھولے ہوئے ہیں، ان کو شرم و حیا نہیں آتی کہ تم تو غور تو کرو، یہ جگہ وہ ہے، یہ پیارا معزز محترم گھر وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اس کی تو بنیاد ہی توحید ہے، اس کی بنیاد ہی دین کا غلبہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ تو یہاں پر یہ کیا خیال کرتے ہیں، یہ کوئی ان پر قابو پانے والا نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر یہاں جو خرچ کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا مار کا مار لیا ہے۔ یقول، کہتا ہے، اہلکت مالا لبدا، میں نے تو مال خرچ کیا ہے، لبدا ڈھیروں مال، یعنی بہت زیادہ مال خرچ کیا ہے۔ ابو جہل اور اس کی جتنی اشرافیہ تھی وہ بیت اللہ شریف کی تعظیم رکھتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے، حجاج کرام کی خدمت کرتے تھے، مہمانوں کی آمد پر ان کا استقبال کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، یہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ایمان والوں کے برابر ہو جائیں گے؟ نہیں، لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں تم برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟
ایک طرف سچی جماعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اعلیٰ ایمان ہے، اعلیٰ پروگرام اور فلسفی ہے، وہ اس کو غالب کرنا چاہتے ہیں، تم ان کے مقابلے میں ہو، تم جو بھی خرچ کرو گے رائے گاں چلا جائے گا، کیوں؟ اس کے پیچھے ویژن کوئی نہیں۔ خرچ کرنے کے پیچھے ویژن ہونا چاہیے، اور ویژن کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کی پہچان ہونی چاہیے۔ لہذا تمہارا خرچ کرنا مال اللبادہ، جتنا بھی مال خرچ کرتے ہو کوئی فائدہ نہیں۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ سبحان اللہ میرے عزیزو، اللہ تو ایک ایک ذرہ ذرہ نوٹ کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور انہ سمیع علیم، سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، صرف اللہ ڈھیل دیتے ہیں۔ پھر غور تو کیجئے ذرا، الم نجعل لہ عینین، یہ دو آنکھیں کس نے دی آپ کو؟ کیا ہم نے نہیں دی ان کو دو آنکھیں؟ اور آنکھیں میرے عزیزوں کس لیے ہوتی ہیں؟ راستہ دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک اندھے میں اور آنکھوں والوں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جن کی آنکھیں ہیں وہ اپنی منزل تک آسانی سے پہنچ جائے گا، اور جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان کو مشکلات آئیں گی۔ تو اللہ نے تمہیں دو آنکھیں دی ہیں، ہدایت کو پڑھو، ہدایت کو دیکھو، ہدایت کو سیکھو، اور تم نے ان آنکھوں سے نجائز فائدہ اٹھایا، یہ نعمت اللہ کی ہے۔ پھر وَلِسَانًا، زبان دی، اور زبان کیوں دی ہے اللہ نے؟ اس لیے اقرار باللسان، اس زبان سے اقرار کرو، اللہ کی توحید کا اقرار کرو، اللہ کی بالادستی کا اقرار کرو کہ اللہ رب العزت، ہم زبان سے یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حکمران نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی حاکم مطلق نہیں ہے۔ وشفتین، اور پھر تمہیں دو ہونٹ دیے، کھانا کھا رہے ہیں، منہ ہے، زبان ہے، کتنی پیاری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور پھر آگے چلیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے آپ کو دو گھاٹیاں دکھلا دیں، ہم نے رہنمائی دی اس کو دو گھاٹیوں کی۔ ایک تو غور کیجئے میرے عزیزو، اللہ یہ فرما رہے ہیں ہم نے رہنمائی دی، یہ غلامی سے آزادی، کفر اور شرک سے آزادی، ظلم سے آزادی، اور فلسفہ توحید کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے رہنمائی کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے۔ دوسرا نجدین، دو گھاٹیاں، دو راستے مراد ہیں۔ ایک وہ گھاٹی ہے جو صراط مستقیم کی ہے، اللہ رب العزت کے ذریعے جو ہم کامیابی چاہتے ہیں، اللہ کی رہنمائی ہے۔ اور ایک وہ گھاٹی ہے جو شیطان کی طرف سے ہے، جس کے پیچھے شیطان ہے، شیطانی نفس، نفس امارہ موجود ہے، اور سچی جماعت کے پاس نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ موجود ہے۔ یہ دو گھاٹیاں، ان پہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کہتے ہیں فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، آپ جو گھاٹی ہے اس پر چڑھ نہیں سکے، آپ ہمت ہی نہیں پیدا کر لیں کہ اس گھاٹی پہ چڑھیں۔ اللہ نے جو تمہیں راستے دکھا دیے، اب جب صراط مستقیم کی طرف بڑھو گے، اس گھاٹی پہ چڑھو گے، تو ظاہر مقابلہ ہوگا نا۔ ایک طرف نفس امارہ ہے، دوسری طرف نفس لوامہ اور مطمئنہ ہے، ان کا مقابلہ ہے۔ میرے عزیزو، مقابلے کی شکل میں کون جیتے گا؟ جس میں اعلیٰ ہمت ہے، اعلیٰ شعور ہے، اعلیٰ پروگرام ہے، جس کے پاس اعلیٰ فلسفی ہے، اعلیٰ جد و جہد ہے، وہ جد و جہد کر کے اس گھاٹی کو کراس کر لے گا، وہ گھاٹی پہ چڑھ دے گا وہ۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا تھا صراط الذین انعمت علیہم،
یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، جو ڈرتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار قسم کے لوگ ہیں جو اعلیٰ وہ پروگرام رکھتے ہیں، انعام یافتہ لوگ ہیں یہ۔ آگے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ یہ عقبہ ہے کیا؟ پیچھے تو فرمایا فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، آپ اس گھاٹی پہ چڑھنے کے لیے جد و جہد نہیں کر رہے، سستی کر رہے ہو، کوشش نہیں کرتے آپ۔ اب وہ گھاٹی ہے کیا؟ اس کا تعارف انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ پروگرام عطا فرمائیں، اور اس کے لیے شب و روز محنت اور جد و جہد کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔